جبکہ ابان کا گاڑی میں اب بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پہلے تھوڑی دیر شاہ کے ڈر سے وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہی اور گاڑی کی تھوڑی سی کھڑکی کھول کے اپنا ہاتھ باہر کرتی، لیکن پھر آخر تھک کر آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندا باندی اس کے چہرے کو بھی گمونے لگی۔ اس وقت وہ مکمل ولیمے کے ڈریس میں تھی۔ خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ وہ دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ شاہ نے جب دکاندار کی نظروں کے فوکس میں اپنی بیوی کو دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کے ماتھے کی رگیں سامنے واضح ہونے لگیں، لیکن خود پہ ضبط کرتے ہوئے اس نے آئس کریم اٹھائیں اور جلدی سے واپس آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، سرد لہجے میں کہا گیا۔ اپنے پیچھے اچانک شاہ کی آواز سن کر ابان چونکی۔ آپ اتنا جلدی آ گئے؟ ابان ہلکی سی منمنائی، لیکن شاید شاہ نے سنا نہیں۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھا تو ابان بھی فوراً اندر بیٹھ گئی۔ ابان نے 2-3 بار نظریں اٹھا کر شاہ کی طرف دیکھا، لیکن شاہ کا دھیان صرف گاڑی چلانے پر تھا۔ وہ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر چھایا غصہ صاف بتا رہا تھا کہ اسے ابان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ اب کہیں مجھے پھر سے ہی کوئی سزا نہ سنا دینا۔ لیکن انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ ہاں، لیکن یہ بھی تو کہا تھا اگر کوئی غلطی نہیں کروں گی تو۔ ابان اپنی سوچوں میں مصروف تھی جب گاڑی اچانک ویران سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ یہ میں دیکھنے کے لیے نہیں لایا تھا، کھاؤ اسے، اس نے آئس کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابان ایک نظر آئس کریم کی طرف دیکھا اور پھر شاہ کے غصیلے چہرے کو۔ پھر جلدی سے آئس کریم کا پیک کھولا اور اسے کھانے لگی۔ پہلے تو وہ بڑی آسانی سے شاہ سے بات کر رہی تھی، لیکن اب شاہ کو غصہ دیکھ کر اس کی اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ وہ اسے آئس کریم کب پوچھ لیتی، جبکہ وہ 2 آئس کریم لایا تھا، یعنی کہ ایک اپنے لیے ہی لایا ہوگا۔ لیکن بیچاری ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم شاہ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی تھی، یہ ابان جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس نے آئس کریم کھانا ہی بہتر سمجھا۔ ایک بات جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ویران سڑک میں گاڑی روک کر آئس کریم کھلانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ارادی آپی نے تو کہا تھا کہ ہمارا گھر ان کے گھر کے بہت قریب ہے، تو ہم اتنی دیر سے گھر جا رہے ہیں، ہم پہنچ کیوں نہیں رہے؟ ابان کے دل میں مچلتا سوال جو وہ کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی آخر پوچھ ہی لیا، کیونکہ پہلے اس سے شاہ کے ساتھ سفر کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن اب شاہ کا غصہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ میں تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے سوچا موسم اچھا ہے، چلو تمہیں گھما کر لاتا ہوں۔ شاہ کا لہجہ اب تھوڑا نرم تھا، شاید وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر چکا تھا۔ تو پھر چلیں نا، ہم یہاں پر کیوں رکے ہیں؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا۔ چلتے ہیں، شاہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن 15 منٹ کے بعد بارش فل سپیڈ میں شروع ہو چکی تھی۔ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلو، شاہ نے کہا اور خود بھی گاڑی سے باہر نکلنے لگا۔ شاہ کیا ہو گیا آپ کو؟ باہر کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، ہم بھیگ جائیں گے، ابان نے سمجھانا چاہا۔ بانی، تم وہاں آئس کریم پارلر کے باہر بھی تو بھیگ رہی تھی نا، جلدی سے باہر نکلو، شاہ نے لہجہ سخت رکھتے ہوئے کہا تو ابان فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ان بارشوں سے ہماری پہلی یاد جڑی ہے ابان، میں نے تمہیں پہلی بار بارش میں دیکھا تھا اور وہی اپنا دل دے بیٹھا۔ یہ بارش کا موسم میرے لیے بہت انمول ہے، جسے میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شاہ اور ابان پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کے بیچوں بیچ لے آیا، جبکہ ابان اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات کو ڈھونڈ رہی تھی جو اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں اس خوبصورت رات کا ہر لمحہ اپنی جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں ابان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم کبھی نہیں سمجھ سکو گی کہ میرے لیے یہ احساس کیا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ شاہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے جا بجا اس کے چہرے کو چوم رہا تھا، جبکہ اس کی حرکتوں پر ابان کو بس آگے پیچھے دیکھنے کی پڑی تھی کہ کوئی آ ہی نہ جائے۔ شاہ کوئی آ جائے گا، ابان نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی، پھر تھک ہار کر اسی سے کہنے لگی، کوئی نہیں آتا اس سڑک پر، بالکل بے فکر ہو جاؤ تم، بس اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی جسارتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ابان اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی، جبکہ اس کے پیروں میں بجتی پازیب کی چھن چھن، ہاتھوں کی چمکتی چوڑیاں شاہ کو بے خود کیے جا رہی تھیں۔ شاہ پلیز گھر چلیں، ابان نے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ شاہ جانتا تھا کہ اس کی شدتوں کے آگے یہ نازک سی لڑکی بہت کمزور ہے، اسی لیے شاہ نے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ 2 شرطوں پر چلیں گے، شاہ نے محبت سے کہا، جبکہ اس کی شرطوں کا سن کر ابان کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ کیا شرطیں ہیں؟ ابان نے بڑی مشکل سے لفظ ادا کیے، نہ جانے وہ کیا مانگ بیٹھے۔
ہاں ہاں جانے من، اتنی بھی بڑی شرطیں نہیں ہے کہ تم اس طرح سے کپ کپاؤ۔ شاہ نے اسے کھینچ کر ایک بار پھر سے اپنے قریب کیا۔ شرط نمبر 1، تمہیں مجھے کس کرنا ہوگا۔ شرط نمبر 2، اس برستی بارش میں میرے ساتھ اس سڑک پر ڈانس کرنا ہوگا۔ شاہ نے جلدی سے اسے اپنی شرطیں بتائیں، چہرے پر شرارت واضح تھی۔ ایک شرط منظور ہے، دوسری منظور نہیں، ابان جلدی سے بولی، لیکن پھر بھی زبان لڑکھڑائی۔ نہیں جانے من، آپ کو دونوں شرطیں پوری کرنی ہوں گی ورنہ آپ گھر نہیں جا سکتی، لیکن فی الحال تو اپنی شرط نمبر 1 پوری کیجیے۔ شاہ نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کر کے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں پر جھکتا، ابان نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے شرط نمبر 2 ڈانس والی منظور تھی، ابان جلدی سے بولی، اس بار آواز میں لڑکھڑاہٹ کم ہو چکی تھی۔ شاہ نے کہکا لگا کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا، جو ابان نے فوراً تھام لیا۔ شاہ نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ شاہ کا ایک ہاتھ ابان کی کمر پر تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے ابان کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور ابان کا ایک ہاتھ شاہ کے کندھے پر تھا اور دوسرا شاہ کے ہاتھ میں قید تھا۔ شاہ ہلکے سے اسے اپنے ساتھ موو کروا رہا تھا، جبکہ جیسے ہی وہاں سے گھماتا، اس کی چھنچھناتی پائل اور چمکتی چوڑیاں اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرنے پر مجبور کر دیتی۔ کتنا ہی وقت ایسے ہی گزر گیا، وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے دنیا یکسر فراموش کر چکے تھے۔ آج ابان کا دل شاہ کے لیے ایک الگ ہی ترنگ میں دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار شاہ اسے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلی بار لگا تھا۔ اسے شاہ کا اس کے ساتھ رہنا، اس کا خیال رکھنا، ہر وقت ہی اس کے بارے میں سوچنا، اسے یہ سب کچھ ان کہانیوں کی طرح لگ رہا تھا جو اس کی بہن سنایا کرتی تھی۔ اس کی بہن اس سے کہا کرتی تھی کہ ایک دن اس کا بھی شہزادہ اسے لینے آئے گا۔ جب شاہ اسے اپنے ساتھ لے کے گیا تھا تو وہ اس سے کوئی شہزادہ نہیں بلکہ ایک دیو لگا تھا جو اسے اپنے ساتھ قید کر رہا تھا، لیکن آج وہاں سے ایک شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ لیکن پھر جب یاد آیا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے اپنوں سے دور ہو گئی تو اس کا دل ایک بار پھر سے اداس ہو گیا۔ وہ شاہ کی محبت پر تو ایمان لے آئی تھی، لیکن اپنے گھر والوں کی دوری کی وجہ سے اس کے دل میں ایک کونا آج بھی شاہ کے خلاف تھا۔ کافی دیر بعد شاہ اسے لے کر آیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اس کی ضد شروع ہو چکی تھی اور ابان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اپنی شرط پوری کرو، مگر ابان نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ آج وہ شاہ کی کوئی بات نہیں مانے گی۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ واپس آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے کپڑے بدلے۔ شاہ جب چینج کر کے بیڈ روم میں واپس آیا تو ابان وہاں نہیں تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا اور ایک ہی پوزیشن میں سارا دن بیٹھنے کے بعد وہ دونوں کافی تھک چکے تھے اور اب ان کا ارادہ سونے کا ہی تھا۔ لیکن ابان کو کمرے میں نہ دیکھ کر شاہ پریشان ہو گیا، یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ خود سے سوال کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بانی پرنسس کہاں ہو تم؟ راحت بابا، جو اب شاہ کے گھر آنے کے بعد اپنے سرونٹ کوارٹر جا رہے تھے، اس کی آواز سن کر بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آئے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارے، اور اب جب ابان اس کی زندگی میں آئی تھی تو بے شک شاہ ہر وقت خوش رہنے لگا تھا۔ راحت بابا پچھلے 11 سال سے اسے جانتے تھے، لیکن انہوں نے ان 11 سالوں میں کبھی شاہ کو کھل کر ہنستے نہیں دیکھا۔ لیکن جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی وہ تو جینے لگا تھا، اور اب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، اسے پکار رہا تھا۔ شاید ہی شاہ نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنی محبت سے پکارا تھا۔ شاہ صاحب، ابان بیٹی کچن میں ہیں، انہوں نے دروازے سے نکلتے ہوئے اسے بتایا۔ کچن میں کیا کر رہی ہے یہ؟ اچھا آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا، شاہ نے راحت بابا سے کہا اور کچن کی طرف چل دیا۔ بانی یار، میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، تم یہاں کچن میں ہو، کیا کر رہی ہو یہاں؟ چائے بنا رہی ہوں، آپ پئیں گے؟ ابان نے کہا اور اس سے پوچھا، تم کیوں بنا رہی ہو؟ چھوڑو اسے، میں کسی نوکر کو کہتا ہوں۔ شاہ کو ایسے کام کرتے دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگا۔ جی نہیں، کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بناؤں گی، آپ نے پینا ہے تو بتائیں، اور ویسے بھی میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ قسمت والوں کو میرے ہاتھ کی چائے نصیب ہوتی ہے، آپ نے پینا ہے تو جلدی بتائیں ورنہ آپ بدقسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ابان نے جلدی سے اپنی چائے کی اہمیت بتائی۔ وہ ایسی ہی تھی، اگر کوئی اس سے پیار سے بات کرے تو وہ اس کے لیے اپنی جان بھی لٹا سکتی تھی، اگر کوئی غصہ کرے تو رو کر اسے دل سے معاف کر دیتی تھی۔ لیکن شاہ اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا، اس بات کا احساس شاہ کو بھی تھا۔ لیکن بانی جانو، میں تو بہت خوش قسمت انسان ہوں، کیونکہ اب تو تم بھی میری، تمہاری چائے بھی میری، شاہ نے ذومانی انداز میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ ایک بات بتاؤ، اتنی رات کو چائے کون پیتا ہے؟
شاہ نے اس کے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں پیتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے چائے۔ ابان نے اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ہائے یہ شرم جو آڑے آ رہی تھی۔ شاہ چھوڑے نہ، اپنی کوشش میں ناکام ہو کر کہا۔ نہیں چھوڑتا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں اور کیا کیا پسند ہے؟ اپنا گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے سمندر، چوزے، کاجل اور پائل، ابان نے سوچتے ہوئے بتایا۔ بس؟ شاہ کو کچھ مایوسی ہوئی۔ بس اتنا ہی، ابان نے ایک بار پھر کچھ سوچ کر کہا۔ ایک بار پھر سے سوچ لو، جواب دو۔ اس پر شاہ کے لہجے میں تھوڑا سا غصہ تھا۔ میں نے سوچ کر بتایا ہے، بس یہی پسند ہے مجھے۔ ابان نے اس کا غصہ دیکھ کر جلدی سے جواب دیا۔ میں پسند نہیں ہوں تمہیں؟ شاہ نے میں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو انسان ہیں، میں تو دوسری چیزوں کی بات کر رہی تھی۔ ابان نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا اس کا مطلب ہے میں پسند ہوں؟ اس بار شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ صاف واضح تھی۔ ہاں آپ پسند ہیں، ابان نے سچے دل سے کہا۔ سچ؟ ابان میں پسند ہوں؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ آج شاہ اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ آج بنا کسی زور زبردستی کے ابان اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے ایک بار پھر سے یقین دہانی کر لیے پوچھ رہا تھا۔ پسند کرتی ہوں، محبت ایسے ہی تھوڑی نہ ہو جائے گی۔ ابان نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو پھر کیسے ہوگی؟ شاہ نے مایوسی سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔ میں یہاں کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں شاہ، پلیز کمرے میں چلیں، وہاں جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ محبت کیسے ہوتی ہے، وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ابان کسی ماہر کی طرح ایسے محبت کا سبق سکھانے کلاس روم میں لے کے جا رہی تھی۔ شاہ بھی بنا کچھ بولے اس کے پیچھے چل دیا۔ ابان اس کے غصے سے اب بھی ڈرتی تھی، لیکن اب اس کا ڈر بہت کم ہو چکا تھا۔ جس دن سے شاہ نے اسے اپنی محبت کا احساس دلایا تھا، وہ بھی اس پر حق جتانے لگی تھی۔ وہ اس سے جو کہتی وہی کرتا تھا، چاہے اب وہ کام کوئی ٹھیک ہو یا پھر بالکل بچکانہ ہی کیوں نہ ہو۔ شاہ کو تو بس اپنی ابان کو خوش رکھنا تھا۔ لو اب کمرے میں آگے بتاؤ محبت کیسے ہوتی ہے؟ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ سب سے پہلے ہوتی ہے دشمنی، ابان نے کسی ماہر کی طرح بتانا شروع کیا۔ وہ تو آپ کو تھی ہی ہم سے۔ ٹھیک ہے، پہلا اسٹیپ آپ ٹھیک سے فالو کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے اسٹیپ پر، تو وہ ہوتی ہے لڑائی۔ تو وہ تو آپ نے مجھے بہت ڈانٹا اور مارا بھی۔ ابان کا ارادہ اسے شرم دلانے کا بالکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنی اس حرکت پر شاہ کو آج بھی افسوس تھا۔ اور میں نے بھی آپ کو ڈانٹا تھا، ابان نے اپنے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا، جس پر شاہ بے ساختہ مسکرایا۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے جب آپ کو چوٹ لگی تھی ہاتھ میں، آپ نے اپنا ہاتھ چھری سے کاٹ لیا تھا، یاد نہیں آپ کو کتنے زور سے ڈانٹا تھا میں نے آپ کو؟ ابان نے اسے یاد دلانے کے لیے کافی زور لگایا، کیونکہ اسی دن تو اس نے پہلی بار اپنی بہادری بھی دکھائی تھی۔ ہاں تو اب آتے ہیں تھرڈ اسٹیپ کی طرف، تو وہ ہوتی ہے دوستی۔ اب یہیں پر آپ اٹکے ہوئے ہیں، ابھی تو ہماری دوستی ہی نہیں ہوئی تو محبت کیسے ہو؟ ابان نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ شاہ نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ ارے ایسے کیسے دوستی کر لیتے ہیں؟ ابان نے فوراً اس کے ہاتھ پر تالی بجا کے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ دوستی کرنے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے کیا کیا میرے لیے اسپیشل؟ اب فوراً آپ سے دوستی کر لوں؟ آج ابان کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھ رہی تھی۔ تم نے بھی تو کچھ نہیں کیا میرے لیے اسپیشل، شاہ اسی کے انداز میں بولا۔ دوستی آپ نے کرنی ہے یا میں نے؟ اکڑے انداز میں جواب آیا۔ اوکے فائن، بتاؤ کیا کروں تمہارے لیے ایسا اسپیشل جو تم مجھ سے دوستی کر لو؟ شاہ نے ہارتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، آپ سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ابان ہری جھنڈی دکھائی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ بانی تم ایسے نہیں سو سکتی، تم نے مجھے کس کا وعدہ کیا ہے، اٹھو، شاہ نے اسے لیٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ ہیلو مسٹر، ابھی تک صرف 2 اسٹیپ میں پاس ہوئے ہیں۔ آپ اس کے بعد دوستی کے بعد ہوگا پیار، اس کے بعد ہوگا کیس، سو پلیز اس وقت مجھے آرام سے سونے دیں، ابان نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اور جب تک پیار نہ ہو جائے تب تک آپ میرے پاس نہیں آ سکتے، اور یہاں پر اداس بیٹھنے سے بہتر ہے جا کے کچھ اسپیشل سوچیے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے۔ ابان نخرے دکھاتی ایک بار پھر سے لیٹ گئی، جبکہ اس کی ہمت پر آج شاہ بھی اسے داد دیے بغیر نہ رہ پایا، جبکہ اس کی پسند پوچھ کر اب خود بھی پچھتا رہا تھا۔
ارادیہ باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، حمزہ اس سے کتنے پیار سے بات کر رہا تھا، کس طرح سے وہ اسے اپنی چاہت کا احساس دلا رہا تھا، لیکن اب سب کچھ بدل گیا، بالکل خالی ہاتھ رہ گئی۔ وہ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ اپنی سوچوں میں اس حد تک ڈوبی تھی کہ پاس لیٹی مشی روئے جا رہی تھی اور اسے اس بات کا احساس تک نہ ہوا۔ جب بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور حمزہ کمرے سے باہر نکلا، حمزہ اس کے قریب آیا اور اس کے پاس سے مشی کو اٹھا کر چپ کروانے لگا۔ وہ بس حیران نظروں سے اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے اس کے قریب سے اس کا فون اٹھایا اور ایک بار پھر سے کمرے میں چلا گیا۔ ارادیہ نے اس سے یہ تک نہ پوچھا کہ وہ اس کا فون اٹھا کر کیوں لے کے گیا ہے۔ کمرہ بند ہوتے ہی ایک بار پھر سے ارادیہ نے رونا شروع کر دیا۔ حمزہ کی یوں بیگانگی ارادیہ کو اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیوں وہ حمزہ سے بات نہیں کر پا رہی، آخر کیوں وہ اسے اپنی بے گناہی کا نہیں بتا پا رہی۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے حمزہ کو مخاطب تک نہ کیا اور نہ ہی حمزہ نے اسے۔ وہ دونوں ساری رات جاگتے رہے، حمزہ کمرے میں اور ارادیہ باہر۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر اندر کمرے میں جائے، حمزہ سے بات کرے۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو حمزہ سے محبت کرنے کے قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن آج وہ اپنے آپ کو اس سے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ غنوہ کی آنکھ فجر کی اذانوں کے ساتھ کھلی۔ ریز اس کے بالکل قریب سو رہا تھا۔ وہ رات کو اس کے قریب آیا اور اپنے تمام تر حقوق اس سے وصول کر گیا۔ نہ تو وہ اسے روک پائی اور نہ ہی کسی قسم کی مزاحمت کر پائی۔ وہ تو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھ رہی تھی کہ جب وہ اس کے قریب آئے گا وہ اسے نہیں آنے دے گی، وہ اسے بتائے گی کہ وہ کوئی استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہی سوچتے ہوئے غنوہ نے اپنے ہاتھ سے بال سمیٹنے چاہے جب اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔ کل رات اسے ریس نے کتنی محبت سے یہ بریسلیٹ پہنایا تھا۔ اس نے کہا تھا اس کی محبت کی پہلی نشانی ہے۔ غنوہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اب کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی غنوہ وہ اس کی باتوں پر ایمان لے آئی اور اپنا آپ سب اسے سونپ دیا۔ اگر کل رات والی ساری باتیں سچ تھی، اگر ریز اس سے سچی محبت کرتا تھا تو پھر وہ کیوں اتنا ڈر رہی تھی؟ اگر وہ ریز کی محبت ہے تو خود کو اتنا بے مول کیوں سمجھ رہی ہے؟ ریز نے تو شادی سے ایک دن پہلے ہی اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، پھر وہ کیوں اتنا گھبرا رہی تھی؟ شاید اس لیے کہ ریز نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باپ نے ریز کی منتیں کی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریز نے اسی کی وجہ سے انکار کیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریز اس کی خوشی کے لیے پیچھے ہٹا ہو۔ آخر اس نے بھی تو اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا نا، تو وہ کیوں ایک ہی بار میں اس کے باپ کی بات مان لیتا؟ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، وہ ریز کی بیوی تھی۔ ریز نے اسے اپنی محبت کا احساس دلایا تھا۔ اپنے دماغ سے فضول سوچوں کے نکال کر اس نے ایک مسکراتی نظر پاس سوئے ریز پر ڈالی اور خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ شاہ کی آنکھ کھلی تو بانی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو ابھی سے سوئے ہوئے صرف 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ رات ساری وہ سوچتا رہا کیا وہ بانی کے لیے ایسا کیا اسپیشل کرے کہ وہ اس سے دوستی کر لے، لیکن اس کے دماغ میں ایسی کوئی چیز نہ آئی جو بانی کو پسند آئے۔ اس وقت 6 بج رہے تھے اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ بانی اس وقت نیچے چلی گئی ہوگی، اسے صبح صبح اٹھنے کی عادت تھی۔ شاہ ایسے ہی لیٹے ہوئے ایک بار پھر سے سوچنے لگا کہ آخر وہ کیا کرے۔ بانی جانو، تم نے تو واقعی الٹا لٹکا دیا مجھے، میں ایسا کیا کروں جو تمہیں پسند آئے؟ شاہ سوچتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ہر چیز پر نظر دوڑائی۔ بانی ایک سمپل سی لڑکی ہے، اس کی پسند اور سوچ بالکل عام لڑکیوں جیسی ہے، یعنی کہ اسے بھی وہی سب کچھ اچھا لگے گا جو عام لڑکیوں کے لیے کیا جائے۔ تو میں اسے رومانٹک انداز میں پرپوز کرتا ہوں، ایک رومانٹک ڈنر، لانگ ڈرائیو۔ شاہ سوچتے ہوئے مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے غائب ہو گئی۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں نے اسے پرپوز نہیں کرنا، اس سے دوستی کرنی ہے، یعنی کہ مجھے وہ کرنا ہوگا جو دوستی کے لیے کرنا پڑے۔ یار، دوستی کے لیے کون کتنے پاپڑ بیلتا ہے؟ بانی جانو، کہاں پھنسا دیا؟ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے دوستی کے لیے نہیں پوچھا، اور آپ اپنی بیوی سے دوستی کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ شاید میں دنیا میں وہ پہلا مرد ہوں جو اپنی بیوی کے عشق میں مجنوں بن کر صحراؤں میں بھٹکوں گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے شاہ نے اپنا سر تھاما جو درد سے پھٹا جا رہا تھا۔
ارادیہ ساری رات وہیں بیٹھی رہی۔ جب باہر ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی، پھر وہی روشنی ہلکی ہلکی کھڑکی سے اندر آنے لگی، پھر دھوپ کی شکل اختیار کر گئی، پھر کچھ دیر میں واپس باہر جانے لگی۔ ارادیہ کی آنکھ ایک پل کو بھی نہ جھپکی۔ اب تو آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اندر کمرے سے مشی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، پھر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ یقیناً حمزہ اسے تھپ تھپا کر سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے نہ پکارا۔ شاید اسے اب اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی بیٹی کو بھی خود سنبھال سکتا تھا۔ تو پھر مجھے کیوں نہیں دیتے کہ نکل جا میرے گھر سے؟ ارادیہ نے دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ جب ان کے گھر کا دروازہ بجا، کافی دیر بجتا رہا لیکن حمزہ کمرے سے باہر نہ نکلا۔ شاید وہ سو چکا تھا، شاید ملازمہ ہوگی۔ ارادیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا لیکن باہر کھڑی اس عورت کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ابھی تک تمہیں سکون نہیں ملا میرا گھر برباد کر کے، اب منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی ہو؟ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں بولو، کیا چاہتی ہو؟ مجھے مار دینا چاہتی ہو نا؟ مار ڈالو، ویسے بھی میں مر ہی رہی ہوں، ارادیہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی باتیں سن کر نگاہ بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی کل والی حرکت نے ارادیہ کی زندگی پر بہت گہرا اثر کیا ہے۔ رمشا، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی ہوں، شاید میں یہاں کبھی نہیں آتی، میں تو بس نگاہ نے کچھ کہنا چاہا۔ چپ ہو جاؤ، نکلو یہاں سے، کیونکہ تم جیسی گھٹیا عورت کے ساتھ وہ گھٹیا کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں۔ کبھی بھی مت سوچنا کہ رمشا کبھی تمہارے ہاتھ آئے گی۔ تمہارے ساتھ وہ گھٹیا کام کرنے سے پہلے رمشا موت کو گلے لگانا بہتر سمجھے گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ارادیہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ارادیہ، میں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، مجھے تمہارے شوہر نے بلایا ہے کل رات فون کر کے۔ اس سے پہلے کہ ارادیہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتی، نگاہ بیگم بول اٹھیں۔ ارادیہ کے دروازہ بند کرتے ہاتھ نہیں رکے۔ تو کیا حمزہ ایسی عورت کے ساتھ بیچنے والا تھا؟ کیا وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دینے والا تھا؟ کیوں بلایا تھا اس نے اس عورت کو اپنے گھر پر؟ تو کیا حمزہ اس طرح سے اسے اپنی زندگی سے نکالے گا؟ اسے دروازے پر سوچوں میں چھوڑ کر نگاہ بیگم اندر چلی آئی۔ مسٹر ملک، آپ نے مجھے بلایا تھا، کہاں ہیں آپ؟ نگاہ بیگم نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر حمزہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے شاید حمزہ نے بھی یہی سوچا تھا کہ گھر کی ملازمہ آئی ہوگی، اس لیے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ انتظار تو میں آپ کو اس وقت سے کر رہا ہوں جب سے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ خیر بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے ایک نگاہ ارادیہ پر ڈال کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ ارادیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ نگاہ بیگم کے سامنے رکھا۔ نگاہ نے اس کو دیکھا، وہ کوئی چیک تھا۔ نگاہ بیگم نے چیک لیتے ہوئے سواریہ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ یہ بلینک چیک ہے، آپ جتنی رقم چاہیں اس میں ایڈ کر سکتی ہیں، میں آپ کو آپ کی منہ مانگی قیمت دوں گا، بس آپ میری بیوی کی جان چھوڑ دیں۔ وہ سب کچھ بھلا کر وہ ایک عزت کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے بھی جینے کا حق ہے۔ آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دوں گا، لیکن مہربانی کر کے میری بیوی کو سکون سے رہنے دیں۔ کل ساری رات وہ ایک سیکنڈ کو بھی نہیں سوئی، حالت دیکھیں کیا ہو گئی ہے اس کی۔ کیا ملے گا آپ کو یہ سب کچھ کر کے؟ اس کا ایک گھر ہے، ایک بیٹی ہے، وہ کوئی طوائف نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، حمزہ نے نگاہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ارادیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اب یہ خواب ٹوٹے گا تو یہ الفاظ بدل جائیں گے، ان کے معنی بدل جائیں گے۔ میری بیوی پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، اس کے لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا بھی میری بیوی کے خلاف ہو جائے تب بھی میں یہی کہوں گا کہ میری بیوی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں اگر میری بیٹی کی کوئی بہتر پرورش کر سکتا ہے تو وہ صرف میری بیوی ہے۔ مہربانی کر کے رحم کریں ہم پر، آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دوں گا، لیکن آج کے بعد کبھی بھی آپ ہمارے راستے میں نہیں آئیں گی۔ بس اتنا ہی کہنے کے لیے آپ کو بلایا تھا، حمزہ نے کہتے ہوئے ایک نظر ارادیہ کی طرف دیکھا۔ نگاہ بھی ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ نہ تو حمزہ کا اس سے بات کرنے کا کوئی موڈ تھا اور نہ ہی ارادیہ کا اس سے منہ لگانے کا کوئی ارادہ تھا، لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے حمزہ سے کہہ گئی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ارادیہ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کا باپ اسے کوٹے پر بیچ کر گیا اور اس کے بعد ہی وہ بھاگ گئی اور اسے ان پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نگاہ بیگم نے حمزہ کا دیا ہوا چیک وہیں ٹیبل پر رکھا اور باہر نکل گئی۔ اسے حمزہ سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ سفیان کو ارادیہ کے لیے ایک پرفیکٹ انسان سمجھ رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ارادیہ کے لیے حمزہ سے بہتر اور کوئی نہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد ارادیہ نے ایک بار پھر سے دروازہ بند کر دیا۔
ناشتہ بناؤ بیگم، آج کیا بھوکا مارنا ہے؟ مجھے کل سے کچھ نہیں کھایا، میں نے بس اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رادیہ جو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اس کی ساری دعائیں آج قبول ہو گئی۔ وہ فوراً کچن کی طرف گئی، آخر دنیا کے سب سے اچھے شوہر کی خدمت بھی تو کرنی تھی۔ اب اس کے سینے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، حمزہ کو پتہ چلے گا تو نہ جانے کیا ہوگا، وہ عجیب خوف ہر وقت جو گھیرے میں رہتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ پرسکون ہو کر حمزہ کے لیے ناشتہ بنانے لگی، پھر ایک بار پھر سے حمزہ کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل وہ جس طرح سے حال سے نکل کر گھر آیا اور اس کو دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، نہ اس سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس کی طرف مڑ کر دیکھا، تو کیا حمزہ کے دل میں اس کے لیے شک تھا؟ اپنی سوچوں کو جھٹلا کر وہ ناشتہ بنانے میں مگن تھی، کیونکہ جو بھی تھا حمزہ اسے اپنی زندگی میں دوبارہ قبول کر چکا تھا، وہ بھی اس کے تلخ ماضی کے ساتھ۔ غنوہ تیار ہو کر باہر نکلے تو سب سے پہلے اماں کے پاس آئی، انہیں سلام کر کے ان کے لیے ناشتہ بنانے جا رہی تھی۔ ابھی اسے اس گھر میں آئے ہوئے صرف چند دن ہی ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ چکی تھی۔ اس کی بوڑھی ساس جو بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی اور شوہر بیچارہ جو تھکا ہارا شام کو گھر آتا اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ سن غنوہ، میرے پاس بیٹھ، اماں نے اس کے مطمئن چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ وہ مسکرا کر ان کے قریب آ بیٹھی۔ تو مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے رات کو تجھے کمرے میں ڈانٹ کر بھیج دیا؟ اماں نے پوچھا تو غنوہ تو شرما گئی۔ اب وہ انہیں کیا جواب دیتی کہ وہ کس وجہ سے کمرے میں نہیں جا رہی تھی؟ خیر، انہوں نے بھی ایک عمر گزاری تھی، وجہ تو وہ خود بھی جانتی تھی۔ اس کے اس طرح سے شرمانے پر اماں صدقے واری ہو گئی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، نہ جانے 4 دن ہے یا 8 دن، اتنی جلدی نہیں مرنا چاہتی، اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلا کر مروں گی، اسی لیے مجھے جلدی سے خوشخبری سنا دے۔ اماں کی باتیں سن کر غنوہ کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ اماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو اب اگلے 100 سال تک ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، غنوہ نے انہیں پیار سے پچکارا۔ ہاں، سب پتہ ہے مجھے 100 سال تک جیوں تاکہ اور بوڑھی ہو جاؤں اور پھر تو اپنے بیٹے بہو کو بولے کہ دیکھو میں نے اپنی بوڑھی ساس کس طرح سے سنبھالی تھی، انہیں اپنی مثالیں دے، اور میں 100 سال تک جی کر تیرے بچوں کے سامنے مثال بن جاؤں تیری۔ نہ بیٹا نہ، تیرے لیے مثال نہیں بنوں گی میں، اماں نے منصوبہ بناتے ہوئے کہا۔ اماں، بہت بری ساس ہیں آپ، ابھی میرے بچے آئے بھی نہیں اور آپ کو مثال بننے کی پڑی ہے، اور ویسے بھی اچھی بہو ثابت ہو کر مثال تو میں بنا کے رہوں گی، اپنی غنوہ نے بھی اپنا منصوبہ بتایا۔ رک، تو مجھے بری ساس کہتی ہے؟ بری ساس دیکھی کہاں ہے تو نے ابھی تک؟ میں تو پوری اسٹار پلس کے ڈراموں میں ساس بن کے دکھاؤں گی، تجھے پھر پتہ چلے گا کہ ساس کیسی ہوتی ہے، اماں نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، پتہ ہے مجھے آپ بہت بری ساس ہیں، لیکن ماں بہت اچھی ہیں، غنوہ نے ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ غنوہ چند ہی دنوں میں اماں کو سمجھ چکی تھی، انہوں نے اپنی زندگی بہت مشکل سے گزاری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک زندہ دل خاتون تھی۔ ہاں ہاں، مسکے مت لگا، مجھے جا کر ناشتہ بنا میرے لیے، ابھی تیرا شوہر بھی جاگنے والا ہوگا۔ اماں نے اس کا شرمایا ہوا چہرہ چوما اور اسے کچن میں بھیج دیا۔